یہ سجدہ شکر کے متعلق میں نے تفصیل سے پہلے بات کی تھی کہ سجدہ عبادت کیا ہوتا ہے، سجدہ تعظیم کیا ہوتا ہے اور سجدہ شکر کیا ہوتا ہے۔ فرشتوں نے بھی آدم علیہ السلام کو 2 سجدے کیے تھے۔ یہ جو آپ کی نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے اپنی انا توڑ دی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بندگی اصل میں اپنی انا کو توڑنے جانا،
اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پورے دلائل دیے تھے فرشتوں نے کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، تیری حمد کے لیے ہم کافی ہیں، جو تو ہماری ڈیوٹی لگاتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، ہم نظام چلا تو رہے ہیں تیرے حکم۔ اب جس کے متعلق ایسی باتیں کی ہوئی ہوں اور اللہ فرمائے کہ اسی کو سجدہ کرو، تو یہ اس دنیا میں ہر انسان کے زندگی میں سامنے کبھی نہ کبھی یہ وقت آ جاتا ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ علم کا، عبادت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا امتحان ہی انا کو توڑنا۔ اگر کوئی اپنی انا نہیں توڑ سکا تو وہ بندگی میں نہیں آتا۔ تو فرشتوں نے اپنی انا توڑ دی، حالانکہ پہلے کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ تو بہت فسادی ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو پیدا کرنے، اور پھر اس کو خلافت دے دینا، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ پھر لمبی گفتگو چلی جائے گی۔ بس آپ نے اتنا سا جملہ اس میں سے سمجھنا ہے کہ فرشتے جو آج تک اللہ کے مقرب ہیں وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی انا توڑی۔ اب یہ ہزاروں سال کی عبادت تو ابلیس کے پلڑے میں بھی تھی، اس نے انا نہیں توڑی۔ آج کل ہمارے یہاں بھی ہماری طبیعتوں میں یہ بڑی چیز ہے، ایک تو ہم عمل نہیں کرتے، دوسرا اس پہ بحث شروع کر دیتے۔ یہ ابلیسی رویہ ہے، یہ شیطانی رویہ ہے۔ مومن کی نشانی قرآن نے یہ بیان کی ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ مومن سنتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ اب اس انا پرست کی جب عبادتیں ضائع ہوئی ابلیس کی، اس نے انا نہیں توڑی، اپنی انا پہ قائم رہا۔ تو جب اس کو کہا نا اللہ نے فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو فرشتوں نے دوسرا سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ دوسرا سجدہ شکر فرشتوں نے ادا کیا کہ مولا یہ جو پہلا بھی ادا ہوا ہے تیرا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ تو اس بچنے میں پھر فرشتوں نے دوسرا سجدہ دکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے خطبے میں ظاہر ہے وہ تو انمول ہوتی ہیں، کائنات آج تک لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، مسلمان نہیں پڑھتے اس کو، جن کی مرضی ہے۔ ایک جملہ اس میں سے جب یقین جانیے میں کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، میری سرکار نے جب صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ اس کی بہت سی شرح لکھی گئی، محدثین نے اس پہ بڑا کام کیا۔ اس سے مراد کیا تھا؟ علم کے اٹھ جانے سے مراد کیا تھی؟ کیا قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ حدیث ختم ہو جائے گی؟ فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر کے سارے علوم
فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ سب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ چیزیں موجود رہیں گی، یہ ساری چیزیں موجود رہیں گی۔ پھر اٹھے گا کون؟ فرمایا حق کی بات کہنے والے علماء اٹھ جائیں۔ اس سے پہلے کہ حق بات کہنے والے سے دنیا سے اٹھ جائیں، علم حاصل کر لیں۔ پھر علم کبھی اس لیے حاصل کیا جائے گا کہ مجھے شہرت ملے، مجھے دولت ملے، کبھی انا پرستی کے لیے حاصل ہوگا، لوگوں پہ روک ڈالنے کے لیے ہوگا، اور پھر میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ کریم نے اس علم پہ، باب العلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کیا کمال کا جملہ! فرمایا علم کہاں ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کمال کی سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ فرمایا علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، اس کو اور سر نگو کر دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہی علم پڑھ کے، یہی قرآن پڑھ کے، یہی حدیث پڑھ کے کوئی کمینہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی کمینگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ شریف کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے، کمینے کی کمینگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا سرکار اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تھوڑی سی وضاحت فرما۔ فرمایا اپنے رحمت خدائے ذوالجلال آسمانوں سے رحمت کے قطرے بھیجتا ہے، اگر وہ کسی سپ کے منہ میں چلا جائے تو وہ سپ اپنا منہ بند کر کے سمندر کی تہ میں چلا جائے، اس میں موتی پیدا ہوتا ہے، وہی بارش کا قطرہ اگر کسی سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بنتا ہے۔ قرآن کی آیت اللہ کے ڈرنے والے کے منہ میں آئے گی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر کسی کمینے کے منہ میں قرآن کی آیت آ گئی تو وہ فساد پھیلائے گا، زہر پھیلائے گا۔ میں قرآن کی جب بھی یہ آیت پڑھتا تھا، یقین جانیے میں خود بھی بڑا پریشان رہتا تھا، لیکن مولا علی سرکار کے اس قول کے بعد پھر مجھے سمجھ آئی یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے۔ تو جب تک انسان اللہ کے سامنے اپنی انا ختم نہیں کرتا، اس کو نہیں پتا بندگی کیا ہوتی۔ بندگی بنیادی طور پہ اپنی انا ختم کرنا، اپنے تکبر کو ختم کرنا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو 2 جمعے پہلے میں نے آپ سے سامنے سوال رکھا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کمرے کے اندر بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اسی روزے کی حالت میں جب میں رشوت پکڑتا ہوں تو پھر میرا یقین کہاں جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ جب میں کم تولتا ہوں تو پھر میرا یقین کدھر گیا کہ میرا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟
جب میں کسی پہ ظلم کرتا ہوں پھر میرا یقین کہاں چلا گیا کہ میرا اللہ مجھے نہیں دیکھتا؟ مثلاً آج لیلۃ الجائزہ ہے، جائزے کی رات ہے آج، عید کے حوالے سے بھی بڑا خوبصورت جملہ ایک بندے نے میرے مولا علی سرکار سے پوچھا کہ عید کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ لوگ تو اس کو خوشی کے معنوں میں لیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن جس دن، یہ بڑا کمال کا جملہ سرکار مولا علی کرام اللہ وجہ کریم نے فرمایا، جس دن تو اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے وہی تیرے لیے عید کا دن۔ اب جس قوم کی عید شروع ہی نافرمانی سے ہو، مثلا آج رات سے ہی ہم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی نا، ہم نے روزے رکھے تھے تقوی کے لیے، کیا تقوی بے حیائی کا نام ہے؟ تقوی کیا آوارہ گردی کا نام ہے، شراب نوشی کا نام ہے؟ کیا پورے مہینے میں ہم ہر سال یہی سیکھتے ہیں؟ یہ رات تو صحابہ کرام کی رو رو کر گزرتی تھی۔ سرکار امام جعفر صادق کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لیلۃ الجائزہ میں کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس چونکہ غلام بہت زیادہ تھے، سب سے زیادہ غلام ملتا ہے کہ آپ نے آزاد کروائے، اور وہ جو انار توڑنے کی بات میں کرنے لگا ہوں، بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ بہت جھوٹے ہیں، مجھے کوئی کہے نا تو میں تو آپ کو بولا ہو جاؤں، ظاہر ہے میری بھائی عزت کو فرق پڑتا ہے، لیکن وہ امام زین العابدین ہے، وہ خاموشی سے گھر چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ اس شخص نے رات کو خود ہی سوچا کہ میں نے زیادتی کی ہے، بڑے بازار میں گالی دے دیا، چلو شرمندگی میں صبح صبح اٹھتے ہی نہ اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار باہر تشریف لائے تو رو پڑا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کل زیادتی ہو گئی تھی بازار میں نے ایسے ہی بس کوئی حسد تھا پرانا، اس حسد میں آ کے میں نے آپ کو گالی دے دی، جھوٹا کہہ دی، معاف کر دیں، معافی مانگنے۔ اور یار معاف کرنے کا بھی کیا انداز ہے، یقین جانیے ہمیں تو معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ فرمایا کیا کہا تم نے؟ سرکار کہا میں نے بڑے بازار میں آپ کو جھوٹا کہا تھا، غلطی ہو گئی، معافی دے دیں۔ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا شفقت سے، فرمایا اگر تو نے سچ کہا تھا تو اللہ مجھے معاف کر، اگر تو نے سچ کہا تھا تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو نے جھوٹ کہا تھا تو اللہ تجھے معاف کرے۔ لیلۃ الجائزہ کی ان کی جو مصروفیات مجھے ملتی ہیں، ایسے ہی تمام لوگ جن جن لوگوں نے آپ سے زیادتی کی ہوئی ہوتی تھی، آپ کو گالی دی ہوئی ہوتی تھی، بدتمیزی کی ہوئی ہوتی تھی، کوئی دھکا دیا ہوتا تھا، عید کی رات ان تمام لوگوں کی فہرست سامنے رکھتے، کہتے مولا اس تیرے بندے نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے بھی کی، اور یہ جائزے کی رات ہے نا، میں تیری مخلوق کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔
الخلق عیال اللہ. کبھی اس حدیث پہ ہم نے غور ہی نہیں کی. اس لیے کہ اس حدیث کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو اپنی انا میں رہنا ہے نا. ہم نے تو ابلیس کے گروپ میں رہنا. ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے علم والے. اب اس انا کو توڑنے کا بھی کمال کا طریقہ بتایا. ایک تو وجہ یہ میں نے عرض کی نا کہ فرشتوں نے ایک سجدہ تو وہ کیا جب حکم ملا، اور دوسرا جب ابلیس کو نکالا گیا تو پھر سجدہ شکر ادا کیا. تو میرے مولا علی سرکار نے بھی اس کا ایک طریقہ بتایا. ایک شخص نے پوچھا تھا کہ سرکار یہ ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ 2 سجدے اس لیے ہیں. اس نے سوال یہ کیا تھا کہ تکبیر اولیٰ ایک ہے، قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، تو یہ سجدے 2 کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت پڑھی 16ویں پارے. فرمایا جب پہلے سجدے میں سر رکھیں تو قرآن کی یہ آیت سامنے رکھا، منہا خلقناکم. پہلا سجدہ جب زمین پہ ماتھا رکھے گا نا تو یہ اس آیت کو سامنے رکھنا، منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. بھائی اگر انا نہیں ٹوٹی تو روزے قبول نہیں ہونے. فرشتے مقرب ہیں اس لیے کہ انہوں نے انا توڑی ہے اللہ کے سامنے. بے شک بے شک. جو انا پہ قائم رہا ہے اس کی عبادتیں ضائع کر دی گئی، برباد ہو گیا. فرمایا جب پہلا سجدہ کرے نا تو زمین پہ سر رکھے تو اپنی اوقات یاد آ جائے کہ اس مٹی سے پیدا کیا گیا. اور جب دوسرا سجدہ کرے تو آیت کا اگلا حصہ ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پلٹ کر پھر اسی مٹی میں آنا. جب دوسرا سجدہ کرے تو یہ سامنے رہے کہ پلٹ کر پھر اسی مٹی میں آنا. کاش ہمیں کوئی ایک رکعت کے ایسے 2 سجدے نصیب ہو جائیں تو انا ختم ہو، تکبر ختم ہو. فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا اللہ کی، یہ اللہ کا کنبہ ہے. فرق میں اس دن آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ابو علی سینا نے کتاب الشفا میں جہاں بڑی لمبی ایک بحث لکھی ہے کہ انسانوں اور حیوانوں میں فرق کیا ہے. حیوانوں کے پاس قوت حس ہے، انسانوں کے پاس بھی ہے. حیوانوں کے پاس قوت حس ہے، قوت عقل نہیں ہے. انسان کو قوت عقل عطا ہے، یہ مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے. حیوان مستقبل کی پلاننگ نہیں کر سکتا. اور یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں، ابو علی سینا نے جب یہ جملہ لکھا تو شرمندہ کر دیا، مجھ سمیت ہم تمام لوگوں کو شرمندہ کیا. اس نے کہا حیوان وہ ہے جو رزق کے سامنے سر جھکاتا ہے. ہر جانور اپنا رزق کھانے کے لیے رزق کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور انسان وہ ہے جو اپنا رزق ہاتھ سے اٹھا کر منہ تک لے کے آتا ہے.
میرے اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے اس کا سر رزق کے سامنے جھکے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم حیوانوں میں ہیں یا انسانوں میں۔ وہ مسلمانوں کی ابھی بات نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے یہ عظمت انسان کو دی گئی کہ جانور رزق کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور انسان وہ ہے کہ جس کے لیے رزق خود چل کر اس کے منہ تک آتا ہے۔ اللہ اس کو رزق کے سامنے جھکنا بھی اللہ کو برداشت ہے کہ یہ سر جھکائے رزق کے سامنے۔ جب مسلمانوں کی بات انسانوں کی مخلوقات کی آگے بڑا جملہ لکھا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی تسبیح بیان ہے۔ قرآن ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا كَرْهًا، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے سامنے جھکتی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ فرق کیا ہے؟ جب سارے اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو یہ اشرف المخلوقات کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ سورج بندگی کے لیے مجبور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میری صحت ٹھیک نہیں، آج میں نے طلوع نہیں ہونا، آج مجھے کوئی کام پڑ گیا، آج چھٹی کر دی۔ چاند چھٹی نہیں کر سکتا، سورج چھٹی نہیں کر سکتا، باقی تمام مخلوقات مجبور ہیں عبادت کے لیے، اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھ بھی سکتا ہے، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھ، لیکن یہ اختیار کب تک ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جو اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اختیار انسان کے پاس موت تک ہے کہ وہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے۔ اس لیے یہ میں نے عرض کیا کہ ہماری عید تو شروع ہی نافرمانیوں سے ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لے کے اس رات کو روتے ہیں کہ مولا ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی صحیح، لیکن جو پچھلے جمعے میں نے آپ سے جملہ عرض کیا تھا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص دعا نہ کرے جس نے یہ کہنا ہے کہ مولا تیری مرضی ہے تو دے یا نہ دے۔ جس کو دعا پہ شک ہے وہ کبھی دعا نہ کرے اللہ کے سامنے، دعا وہ کرے جو کہے مولا آج میں نے تیری بارگاہ سے لے کے جانا، سبحان اللہ، آج میں نے خالی نہیں جانا۔ کتنے لوگ ہیں، میں بھائی امجد صاحب بیٹھے ہوئے تھے جمعے سے پہلے بات یہ کر رہا تھا کہ جب تک آپ کے ذہن میں اہمیت نہیں ہوتی کسی چیز کی، آپ اس کو کیسے اختیار کر سکتے؟ اللہ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور میرے دل میں کتنا چاہ ہے کہ مجھے شب قدر مل جائے، یا میں اس کو عام راتوں کی طرح گزارتا ہوں۔ قرآن کہے تنزل الملائکۃ والروح، اور فرشتے اتر رہے ہیں تیرے گھر میں، تیرے گھر میں جبریل امین آ رہے ہیں، مجھے کوئی فکر ہی نہیں، میرے ذہن پہ کوئی اثر ہی نہیں، کوئی تبدیلی
تبدیلی نہیں، میرے گھر کون مہمان آ رہا ہے؟ اور اگر مجھے یہ کہا جائے کہ تیرے گھر میں کل فلاں وزیر نے آنا ہے تو میری خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی۔ میرا اللہ فرمائے تیرے گھر جبریل آ رہا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، آتا ہے تو آئے گا، ہمیں کیا؟ اور تجھے 70 گنا اجر ملے گا، مجھے 70 کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کیفیت ہی نہیں بنتی۔ اور جو ہی چاند طلوع ہونا ہے، ليلۃ الجائزہ نے آنا ہے، ہم ابلیس کے پلڑے میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ سے مذاق نہ کیا کرو، زبان سے توبہ توبہ کرتے رہنا اور عمل ابلیس والے کرو۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسے چلتا ہے۔ آج رات اپنے بچے کو لے کے بیٹھے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جس شخص نے سارا مہینہ محنت کی ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو اجر دے، اور ہم منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں، آج چاند رات ہے، آج تو میرے کام ہی بڑے ہیں، میں نے تو سارے کام سمیٹنے چاند رات، اور کل کا میرا دن بھی لہو و لعب میں گزرے۔ یہ اسلام کی عید نہیں، نہ یہ مسلمانوں کی عید، اور نہ پھر اللہ کی، میں کیا کہوں وہ جو میں نے جملہ آپ سے کہا تھا کہ خدائے ذوالجلال کے سامنے جب میرا تعلق یہ ہے، واسطہ یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی اللہ کے حکم کی حیا نہیں آتی۔ حیا آ جائے ایک لمحہ ہی کافی، حیا کا ایک لمحہ کافی، ورنہ بربادی بالکل قریب آ گئی۔ اس قوم کو اب بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے نبی پاک کا بھی دل دکھایا ہے، انہوں نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، بغاوت کی حد تک یہ قوم چلی گئی، اور باغی جو ہے پوری دنیا میں اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ بچ جائیں بغاوت سے، جب رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، مر کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایک لمحہ حیا کا اگر کسی کو نصیب ہو جائے، پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے، مولا میں اپنی قوم کا سب سے برا شخص دیکھنا چاہتا ہوں، جو سب سے برا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا صبح جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو جو گلی میں پہلا شخص آپ کو ملے گا وہ آپ کی قوم کا بدترین شخص ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صبح اٹھے، جب گھر سے نکلے تو شخص ملا، اس کو دیکھا۔ ایک بات میں بڑی اہم عرض کرنے لگا ہوں، ٹائم چونکہ تھوڑا رہ گیا، آپ نے اس کو پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ تو سب سے برا آدمی، اللہ، نہ بازار والوں کو آواز دے کے اکٹھا کیا ہے کہ ادھر آؤ یہ تو دسی اللہ نے دسیا ہے سب تو بیٹھو۔ اللہ کے بندے کی نشانی یہی ہے کہ وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، بس نظر دیکھا چل دیے، اس کو بتایا بھی نہیں۔ اگلے روز پھر دعا کی، کہا مولا کریم اب جو میری امت کا بہترین شخص ہے
اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو سب سے نیک. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح جب آپ نکلیں گے تو جو پہلا شخص ملے گا وہ آپ کی امت کا بہترین شخص ہے. اب اللہ کے نبی نکلے، ایک شخص کو دیکھا لیکن بات سمجھ سے باہر ہو گئی. بات سمجھ میں اب نہیں آ رہی. یہ وہی شخص تھا جو کل ملا تھا. یہ وہی شخص تھا جو کل ملا تھا. اب اس کو پکڑا اور گھر لے گئے. کہا مجھے یہ بتا آج رات تو نے نیکی کون سی کی؟ اب بھی یہ نہیں بتایا. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیں تو صحیح. وہ آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتا تو نے نیکی کون سی؟ اس نے کہا آپ مجھے بتائیں ہوا کیا؟ آپ نے پھر فرمایا کہ ایسے ہوا تھا، میں نے دعا کی تھی کہ میں سب سے برے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ملا تھا. اب نیک کی دعا کی تھی تو اب بھی تو ہی ملا. اس کا مطلب ہے کل تک تو سب سے برا تھا، آج رات کو ہی تجھ سے نیکی ہوئی ہے جس نے تجھے بہترین بنا دیا. اب وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا اللہ کے نبی بس نیکی تو کوئی نہیں ہوئی. میں رات کو ساحل پہ سیر کے لیے نکل گیا تو بچہ ہے میرا چھوٹا 5-6 سال کا، وہ میرے ساتھ انگلی پکڑے ہم ریت پہ ساحل پہ سمندر کے کنارے پہ پھر رہے تھے. تو بچوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرنے. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بابا یہ جہاں تک نظر جاتی ہے نظر ختم ہو جاتی ہے، سمندر ختم نہیں ہوتا. تو یہ سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے، اس کے قطرے بنائیں تو اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے سمندر سے. تو اللہ کے نبی میں نے اپنے بچے سے کہا کہ ہاں بیٹا میرے گناہ اس سمندر سے بڑے تھے. یہ سمندر کے اگر قطرے کیے جائیں گے نا تو میرے گناہ بڑے. بچہ تھا، اس نے اگلا سوال مجھ سے کیا. کہنے لگا ابا تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ تو اللہ کے نبی پھر میں رو پڑا، میرا دل ٹوٹ گیا. وہ جو بندھا ہوا تھا نا تکبر وہ ٹوٹ گیا، نا ٹوٹ گئی. عاجزی جو تھی وہ چھا گئی. سر سجدے میں گر پڑا اور میں نے کہا ہاں بیٹا میرے گناہ جتنے بڑے صحیح لیکن میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی. بس وہ ایک لمحہ تھا جو میرے اللہ کو پسند آیا. اس لیے یہ رات بڑی اہم ہے، یہ گناہوں میں گزارنے والی ہے. بڑی دعوت ملے گی کہ چاند رات ایسے گزاری جاتی ہے، ایسے گزاری جاتی ہے. میرے اور تمہارے نبی کیسے گزارتے تھے؟ سجدوں میں گزارتے تھے. صحابہ کرام سجدوں میں گزارتے تھے. اور پھر سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عید کی صبح بھی رونا بند نہیں ہو رہا تھا. ہماری تو آنکھیں خشک ہو گئی نا. جب دل ہی خشک ہو گئے ہیں تو آنکھوں نے کیا کرنا ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. میرے اللہ نے حکم دیا تھا اور رویا زیادہ کرو، ہنسیا تھوڑا کرو. ایک شخص نے پوچھ ہی لیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ ہنستے نہیں دیکھتے. فرمایا وہ شخص کیسے ہنس سکتا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اسرافیل نے باجا اپنے منہ میں لے لیا، سر جھکا لیا ہے اور اب اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کب اللہ حکم دے اور قیامت برپا ہو. ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین ھذا یوم العید. عمر فاروق روئے جا رہے ہیں، آنسو تھام ہی نہیں رہے.
اس شخص نے کہا امیر المومنین ھذا یوم العید، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ فرمایا بل ھذا یوم الوعید، اگر میرے روزے، میری تراویح، میرا صدقہ فطر، میرا اعتکاف، میرے نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو یہ عید کا دن ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں قبول نہیں ہوئی تو پھر میرے لیے وعید کا دن۔ یہ رات اور یہ دن اللہ نے اس لیے دیے ہیں۔ اللہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے اس جملے کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ اس رات مزدوروں کو مزدوری دیتا ہے، بلکہ دن اللہ مزدوروں کو مزدوری دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور بندہ ان لمحات میں اللہ مزدوری کے لیے بلا رہا ہو۔ امام حسن بصری کا ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ آپ جب درس قرآن دیتے تھے، آج کل وہ میرے جیسے بھی یہاں ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ چونکہ سرکار مولا علی کا دور تھا، اس دور میں کوفے میں صرف امام حسن بصری کو درس قرآن کی اجازت تھی، اور کوئی بندہ درس قرآن نہیں دے سکتا۔ آپ کے بعد بھی پھر یہ سلسلہ جاری رہا، تو جب مائی صاحبہ نے، مائی رابعہ بستی نے آنا شروع کیا درس میں، تو امام اس وقت تک انتظار کرتے تھے جب مائی صاحبہ آ نہیں جاتی تھی۔ ایک دن لوگوں نے کہا کہ یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اس بڑھیا مائی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو امام حسن بصری سرکار نے فرمایا تھا تمہیں کیا بتاؤ اس بڑھیا کا، یہ جو درس قرآن میں تمہیں دیتا ہوں نا، یہ ہاتھی کے سینے کا بوجھ ہے، تم چیونٹیوں کے سینوں پہ میں کیسے لاد دوں؟ اور اس مائی کا سینہ جو ہے وہ ہاتھی کا سینہ ہے۔ انہوں نے کہا سرکار وہ تو ایسے مائی ہے عجیب سی۔ فرمایا میرے منہ سے بھی ایک دن نکل گیا تھا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اس مائی نے پلٹ کر مجھے بتایا تھا حسن بصری اس کے دروازے بند کب ہوتے ہیں۔ یہ میرا عقدہ اس مائی نے حل کیا تھا، اور یہ تو بندہ ہی ہے منہ موڑ کے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، اس کے دروازے تو بندے کے لیے بند نہیں ہوتے۔ اس کے دروازے کھلے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ اعلان کرتا ہے اللہ ابھی بندوں سے مایوس نہیں ہوا، اگر اللہ بندوں سے مایوس ہو جاتا تو پھر ان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس لیے اس رات کو اور اس دن کو اہمیت ہے۔ ایک لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے جب یہ دل ٹوٹ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور انا ٹوٹ جائے۔ انا ٹوٹے گی تو بندگی میں انسان آئے۔ الخلق یا اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ میرے ابا جی کو پتہ ہے کب خوشی ہوگی؟ جب ان کا کنبہ اکٹھا بیٹھتا ہے۔ کسی بھی شخص کا کنبہ جب اکٹھا ہوتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے، اور یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھیے، فرمایا نا صوم علی وان افزا بھی، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں، لیکن وہ روزے بھی فرمایا لٹکے رہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں کیے جاتے، قبول ہونا تو دور کی بات، جب تک صدقہ فطر دے کے اس کے کنبے کو راضی نہیں کرتے۔ کنبہ اکٹھا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ عید کے لیے حکم یہ تھا، ہمارے ہاں تو ماحول بڑے
عجیب ہو گئے ہیں۔ صرف عید کے لیے حکم تھا کہ مرد بھی اور عورتیں بھی اکٹھے باہر نکلیں، یعنی اس کنبے کو اللہ اکٹھا دیکھنا۔ حج پہ اتنی مہربانیاں کیوں ہوتی؟ جمعے کو عید کا دن کیوں کہا گیا؟ جمعے والے دن اللہ کا کنبہ اکٹھا ہوتا، عید والے دن اس کا کنبہ اکٹھا ہوتا، حج پہ اس کا کنبہ اکٹھا ہوتا، اور جس نے اس کے کنبے کو اکٹھا ہونے سے روکا، تفرقہ ڈالا۔ یہ نہیں کہا، قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ میں سنیوں سے راضی ہوں، میں دیوبندیوں سے راضی ہوں، میں شیعہ لوگوں سے راضی ہوں، یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں۔ کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ قرآن میں جب میرا اللہ تعریف کرنے پہ آتا ہے تو فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جو امت کی بات کرے، جو اس کے کنبے کی بات کرے، وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور جس نے اس کے کنبے کو توڑا اس کے لیے پھر یہ حکم دیا گیا کہ ان مولویوں کے آنے سے پہلے علم سیکھ لے۔ اور پھر میرے اللہ نے قرآن میں یہ حکم دے دیا۔ یہ جب میں بات کرتا ہوں، یقین جانیے مجھے، میں نے بڑے بڑے مفتیوں کے سامنے بھی یہ بات رکھی۔ جب اللہ رسول حکم دیں 8 دن 7 دن آپ نے اپنے اپنے محلے کی مساجد میں نماز پڑھی، 8ویں دن تمام مسجدوں والے جامعہ مسجد میں اکٹھے ہوئے۔ بھائی اس کو اچھا لگتا ہے 8 دن بعد تو کنبہ اکٹھا ہوئے نا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جی ایک پنڈ میں 4 سیتا نے دے چون جی جمعہ نفر انہوں جمعہ بھی آئی آنے ہیں، یعنی بدماشی دی انتہا ہے وے کہ انہوں جمعہ بھی کہنے ہیں۔ جی ایک محلے میں شہر میں 6-7 مسیطہ نے 6 ویچی کی جمعہ۔ بھائی جمعے والے دن مختلف جگہوں سے ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کا نام، جمعے کا معنی جمع ہونا ہے نا، اکٹھے ہونا ہے۔ یا تو اس کو جمعہ ہی نہ کہو، کل کوئی یہ کہہ لے گا کہ ٹھیک ہے حج بھی یہی فلانے تھا کر لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عید ہے، جمعہ ہے، حج ہے، اپنے کنبے کو اکٹھا دیکھتا ہے۔ میں وقت ہو گیا ہے، عید پہ جو اضافی 6 تکبیریں آپ نے پڑھنی ہیں، یعنی سبحانک اللہ پڑھ کے آپ 3 تکبیریں اضافی جو ہیں وہ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ ہی بڑا ہے۔ اور دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے قرات کے بعد 3 اضافی تکبیریں ہوں گی، اور چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے۔ یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں۔ یہ جو ہم رکوع میں اور سجدے میں اور تشہد کے لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یہ سنت ہے۔ مثلا اس میں اگر رہ جائے گی تو سجدہ صاف نہیں ہے۔ پہلی تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو آپ رکوع سجدے میں آگے پیچھے جاتے ہیں، یہ اللہ اکبر جو ہے یہ سنت ہے۔ لیکن عید والے دن یہ دوسری رکعت میں جب آپ نے 3 تکبیریں کہنی ہیں اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہنی ہے، وہ تکبیر واجب ہے۔ اور واجب کا اصول یہ ہے کہ واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے، اور اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب ہے۔ آپ نے دعائے قنوت پڑھنی تھی تیسری رکعت میں، واجب تھی، نہیں پڑھی، سجدہ صاحب کر لیں، بھول گئے نا۔ اب یہ اگر امام کو بھول گئی، ایک مزے کی بات آپ کو بتانے لگا، یہ چوتھی تکبیر واجب ہے عید والے دن،
کسی وجہ سے امام کو یاد نہیں رہا، اس نے 3 تکبیریں کہیں، رکوع میں چلا گیا، اس واجب پہ میرے اللہ نے سجدہ صاحب نہیں رکھا، واجب چھوٹا ہے لیکن اس پہ سجدہ صاحب نہیں۔ اور یہاں ہمارے فقہا جو نقطہ بیان کرتے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج اس کی مخلوق اکٹھی ہوئی ہے، اس اکٹھ کے صدقے اللہ واجب بھی سبحان اللہ، اس کو اپنے کنبے کا اکٹھا ہونا اتنا اچھا لگا سبحان اللہ، کہ آج اس کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ صاحب بھی اٹھا۔ قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا نہ شب قدر کو بخشا جاتا۔ ماں کے رحم کے جو رشتے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے جو رشتے ہیں، ان سے اگر کسی کی قطع تعلقی ہے اس کو سیدھا کر لیں، ورنہ اس رات کو بھی کوئی معافی نہیں ہوتی، کل کے دن کو بھی اس کو معافی نہیں ہوتی۔ اور حکم کیا ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے تعلق توڑتا رہے، تو جوڑتا رہے حتیٰ کہ تجھے موت آئے، درمیان میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں کے پیٹ کا رشتہ تیری مرضی کا نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی، یہ رشتہ تو نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا، اس لیے اس کو تو اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جتنا ہو سکے اچھا سلوک کریں۔ عید بدکاریوں میں، گناہوں میں نہیں گزرنی چاہیے، سجدہ شکر میں اللہ کی توفیق۔